السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. علماء باوقار، دانشوران قوم و ملت، سادات کرام، مفتیان کرام، ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ دور و نزدیک سے اس بزم رحمت و نور میں یعنی کہ عالمی سنی اجتماع میں تشریف لانے والے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمانوں، انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ مکین گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کی کوئی 6 مہینہ پیشتر شیونی آنے کا اتفاق ہوا تھا. ٹرین ناگپور سے تھی واپسی کی، تو پہلی بار سیدی سرکار تاج الاولیاء کے آستانے کرم کی حاضری کا اللہ نے شرف عطا فرمایا. یہ پتہ نہ تھا کہ بہت جلد وہ اپنا مہمان بنائیں گے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ واٹس ایپ کے ذریعے سے جن دوستوں سے ایک زمانے سے ملاقاتیں رہی ہیں، کبھی دیکھا نہ تھا، یہ مبارک اور پرنور باوقار ممبر یہاں پہ آنے کے بعد ان سارے احباب اور دوستوں سے شرف لقاء حاصل ہوا. اللہ کی اس پاکیزہ نعمت پر ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں. آج صبح سے لے کے ظہر کی نماز کے وقت تک الجامعۃ الرضویہ امجدیہ کی نئی عمارت، جہاں پر باضابطہ پر یونیورسٹی کی طرز پر کام کرنے کا آغاز ہو چکا ہے، وہاں پر ایک سلیکٹڈ گیدرنگ میں شرکت کی سعادت میسر آئی. کچھ ڈاکٹرز، وکیل اور انجینئر، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسرز، علماء، مفتیان کرام، سادات کرام، ایک بہت خوبصورت وہ مجمع تھا. میں یہ گزارش کروں گا سماحت الشیخ صاحب الفضیلہ حضرت علامہ مفتی مجتبی شریف صاحب قبلہ مصباحی دامت فیضکم العالیہ سے، آئندہ جب کبھی آپ کا اجلاس ہو تو ایک دن پورا دن اسی کام کے لیے رکھا جائے. جو آج دن میں پروگرام اس مجوزہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں وہاں کی آفس میں ہوا ہے، یہ ایک دن کا پورا پروگرام ہونا چاہیے. میرے اپنے حساب سے اس محفل سے بہت کامیاب وہ محفل ہو. اور کوشش یہ کی جائے پڑھے لکھے لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، اہل ثروت کو، جس طرح اغیار لوگوں کو چن کر کے اٹھا کر کے ہائی جیک کر کے لے جاتے ہیں، ہم انہیں مصطفیٰ پیارے کے دین کے نام پر بلا کر کے دین مصطفیٰ کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے حوالے سے انہیں آمادہ کریں. انشاءاللہ اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے. باہر نکلنے کے بعد میں گراؤنڈ کا جائزہ لے رہا تھا. کچھ دوستوں نے کہا اتنی بڑی جگہ ہے، یہ کب تک بنے گی؟ ہم نے کہا بھائی جب ہم لڑکے بھیڑ کر کے تھوڑا خاموش ہوں گے تو عمارت بن جائے گی. جب ہم لڑ بھیڑ کر کے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ بن جائے گی. اور میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں ان قلندران زمانہ پر عمدۃ الفقہاء حضرت علامہ الشاہ مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ رضوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مفتی مجیب صاحب کی بلا رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی تربت کو بکے نور بنائے۔ یار پیروں نے تو اپنی بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، ان کلندروں نے اللہ کے محبوب کا گھر کھڑا کیا۔ ایسا گھر یہاں سے پڑھنے والا بندہ جب دیوانہ ہوتا ہے نا تو حادثات زمانہ کو ٹھوکروں میں رکھتا ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے ہی بتائیں گے تاج الاولیاء کے آستانے کا ادب کیا ہے، یہی بتائیں گے آداب حاضری کیا ہے، یہی بتائیں گے اس گنبد و کنبو مینار اور مسجد اور روضے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ بتائیں گے۔ ویسے تو بہت سارے 2 کمرے کے جامعہ ہیں حضرت، ہاں وہ جانتے بھی نہیں جامعہ کہتے کیا ہیں۔ ایسے بھی حالات ہیں کہ لوگ کرائے پہ بچوں کو لے کے آتے ہیں، شعبان میں داخلہ لیتے ہیں، شب رات تک ماشاءاللہ ان کی دستار بندی ہو جاتی ہے۔ جی بس یہ حالات ہمارے ہیں، لیکن آپ یہ محسوس کیجئے آنکھوں کو کھول کر کے الجامعۃ الرضویہ امجدیہ ریئلٹی ہے، کوالٹی ہے، کوانٹٹی میں اس کی طرف متوجہ ہونے کی آپ کی ضرورت ہے۔ بچائیے اس قوم و ملت کی امانت کو، جہاں کے پڑھنے والے بچے انشاءاللہ دنیا کے بڑے بڑے آفیسران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جرأت مندانہ استقلال کے ساتھ دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت کرتے نظر آئیں گے۔ متوجہ ہوں اس طرف، اپنی دولتوں کو اور اپنے روپیوں کو اور پیسوں کو لوگوں کی توڑ بھرنے کے لیے نہیں، مصطفیٰ پیارے کے مہمانوں کو عروج بخشنے کے لیے خرچ کیجیے۔ تاج الاولیاء اللہ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں نے پورے ہندوستان کا جائزہ لیا ہے، اتنا خوبصورت ایریا ہندوستان میں کسی مزار کا نہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو، جنہوں نے پورے درگاہ معلیٰ کے احاطے کو اتنا پرنور اور خوبصورت بنا رکھا ہے۔ کوئی لوبان، کوئی اگربتی، کوئی پھول، کوئی دھاگا، کوئی چادر، سب باہر بیچو، اندر تو صرف تاج الاولیاء کا ہی رہے گا سکہ۔ بیٹھے بیٹھے کل 2-3 شعر میں نے یوں گونتھے ہیں، کوئی ٹھیک ٹھاک شاعر نہیں ہوں۔ ہاں، فخر ہندوستان تاج الاولیاء، فخر ہندوستان تاج الاولیاء، میرا دل اور جان تاج الاولیاء۔ ہے بہت اللہ والے ہند میں، ہے بہت اللہ والے ہند میں، گل سبھی گلدان تاج الاولیاء۔ خوش نصیبی سے بنے ہیں آج ہم، خوش نصیبی سے بنے ہیں آج ہم، آپ کے مہمان تاج الاولیاء، آپ کے مہمان تاج الاولیاء۔ امجدیہ پر نظر رکھنا حضور، امجدیہ پر نظر رکھنا حضور، آپ ہیں سلطان تاج الاولیاء، آپ ہیں سلطان تاج الاولیاء۔ لاج رکھنا شمس کی روز جزا، لاج رکھنا شمس کی روز جزا، محترم ذیشان تاج الاولیاء۔ ابر رحمت ان کے مرکب پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ ملت کے لوگوں، جوانوں، بزرگوں، دوستوں، آپ سے بہتر نمبر عورتیں لے گئی۔ جی میں نے سنا یہ پورا کا پورا گراؤنڈ عورتوں نے بھر دیا تھا۔ تخمینہ کے اعتبار سے جو مجھے اطلاع ملی، 25,000 کا مجمع تھا خواتین ملت کا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ لوگوں کو کون سی پریشانی رہی ہے کہ اب تک آپ پتہ نہیں کہاں تشریف فرما۔ یاد رکھیں، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور۔ ہواؤں میں اڑنا ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن زمین دیکھ کے اڑا کیجیے، زمین دیکھ کے اڑا کیجیے۔ اور میں
مجھے یقین اور میں جانتا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے، بمبئی میں جب بھی کوئی معاملہ جھگڑے کا، فساد کا، علماء کے بیچ میں کسی اہم میٹنگ کا معاملہ ہوتا تھا تو حضور ممتاز الفقہ علامہ مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ فیصل کی حیثیت سے تشریف لاتے تھے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مشیران خاص میں سے تھے۔ پتہ نہیں کہاں کچھ پگلے پیچھے سے پیدا ہوئے، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہو گئی، ہاتھ جمنے لگے۔ سرکار مفتی غلام محمد صاحب قبلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور تاج الشریعہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یہ دونوں جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ لوگوں تمہیں موت کیوں آتی ہے؟ کیا تم سے پوچھا جائے گا؟ انہوں نے جو فتویٰ دیا، جس کے اوپر دیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہاری فکر کرو یار، تمہاری فکر کرو۔ اتنا بڑا علم کا کوہ ہمالیہ کھڑا کر دینا معمولی بات ہے؟ جس زمانے میں کسی کے جیب سے 5 روپیہ نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ یونیورسٹی کا منصوبہ ہم نے دیکھا حضرت علامہ سماعت الشیخ مفتی مجتبیٰ شریف صاحب اللہ کو جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور ہے، مگر یار کیا دم ہے اس بندے میں، کیا دم ہے، دم ایسا دم کہ کتنے دم والے بے دم ہو جائیں گے، کیا عزائم ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ مسلمان، وہ کام کرنے والا بندہ جسے مخلص دوستوں کی ٹیم مل جائے۔ میں الجامعۃ الرضویہ امجدیہ کے اراکین کو دل کی عطا ہزارہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، بزرگوں، نیو کی اینٹ جو ہوتی ہے بیسمنٹ کی، وہ اندر ہوتی ہے، اندر، اس کا کوئی لوکیشن نہیں ہوتا ہے۔ لوکیشن تو اوپر کی عمارت ہوا کرتی ہے نا، جو اینٹیں اندر ہوتی ہے نا، جو بنیاد کی اینٹیں ہوتی ہیں، زمین میں وجود کھپا دیتی ہے اپنا، پھر کوئی خوبصورت عمارت کھڑی ہوتی ہے اس بنیاد کی اینٹوں پر۔ آج اگر تم نے اس بنیادی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے وجود کو الجامعۃ الرضویہ امجدیہ کے بنیاد کی حیثیت سے اپنے وجود کو مٹا دیا نا، کل جب مرنے کے بعد اپنی قبر پر جاؤ گے تو یوں بریلی کے مرد قلندر کی آواز میں عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ یہ اعزاز چاہیے کمیٹی کے لوگوں، تو حضرت علامہ مفتی مجتبیٰ شریف کے دست و بازو مضبوطی کے ساتھ بن کر کے، یہ ان کا گھر نہیں بن رہا ہے، مصطفیٰ کا ایوان محبت بن رہا ہے، جہاں کے پرون چڑھنے والے بچے، جہاں کے پڑھنے والے طلباء، جہاں پر علم حاصل کرنے والے لوگ عظمت مصطفیٰ کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہوں گے۔ تیار ہے اس کے لیے؟ عرس بھلے چھوٹا ہو مگر ادارے بڑے ہونے چاہیے۔ آج تک ہماری قوم کو پیروں کے نام پہ بلایا گیا، کاش ہم نے دین کے نام پہ ملت کو بلایا ہوتا، اور پیروں نے مریدوں کا جوس نکال کر کے ویسٹرن مال سائڈ میں کر دیا۔ حالت یہ ہوئی، الگ الگ ٹوپی کا ٹریڈ مارک، پگڑی کا ٹریڈ مارک، یہ پھلانے کے مرید ہے، ڈھکانے کے مرید ہے۔ اب وہ جب مرید کے ٹریڈ مارک کو دیکھتا ہے، ماشاءاللہ پیر بھائی صاحب، ارے پیر بھائی صاحب، ارے یہ کون صاحب ہے جو دوسرا ٹریڈ مارک لیے ہیں؟ یہ پیر بھائی نہیں ہے۔ ارے ہم سنی ہے تب رضوی ہے، سنی ہے تب اشرفی ہے، سنی ہے تب برکاتی ہے، سنی ہے تب چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، حشمتی، ابوالولائی، یہ سب بات کے پہلے سنی سنی سنی۔ بند کرو یہ بے خودگی کی عادتیں، بند ہونی چاہیے یہ آوارگی تباہ کی علامات، بند ہونی چاہیے یہ خرافات کی رسمیں۔
तुम किसी के मुरीद हो लेकिन तुम्हारा निकाह पीर से नहीं हुआ है। अगर हमने ऐसा किया तो निकाह टूट जाएगा। जी नहीं, पीर साहब सलामत जिंदाबाद, ये नजराना, ये पगड़ी सब आपकी। सुन्नियत की बारी आएगी तो हम परचमे मुस्तफा के नीचे खड़े होंगे। ये अज़्म कीजिए, छुपाकर आस्तीनें बिजलियां रखी है गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। आंखें खोलो और दुनिया को देखो। याद रखें, पत्थर उसी दरख्त पे आते हैं जिस पे फल होते हैं। हाँ, हमने बबूल के पेड़ों पे लोगों को पत्थर फेंकते नहीं देखा। वैसे भी हम राजस्थान के रेगिस्तान और पथरीले मुकर्रिम हैं। पथरीले, हाँ, सरकार खजलौरिया की वारदात जो पत्थरों तो लग रहे हैं ना माशाल्लाह। अभी आज ही बंदा पाया कुछ काम करने के लिए, हमारे सेक्रेटरी का साहबजादा है वो। पथरीले मुकर्रिम हम हैं तो थोड़ा पत्थर मजबूत होता है, सख्त भी होता है। शायद यही वजह है कि 27 साल से मैं भी थोड़ा पथरीला अंदाज अख्तियार कर चुका हूं। तो अर्ज करने का मतलब ये साथियों, अजी चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हर वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। राजस्थान का रेगिस्तान, अरबस्तान का रेगिस्तान काफी मैच खाता है। शायद अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपनी बारगाह की अता को हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने के लिए भेजा था, जो अजमेर में आकर के विराजमान हुआ। ऐ लोगों, पत्थर उसी दरख्त पे आते हैं जिस पे फल लगते हैं, मगर याद रहे पेड़ भी कितना साबिर होता है। पत्थर भी खाता है, पत्ते भी टूट जाते हैं, डालियां भी टूट जाती हैं और फल भी खिलाता है, फल भी खिलाता है। ये उलमाए रब्बानी वही फलदार दरख्त है जिन पे पत्थर आते हैं। ये चोट भी खाते हैं, दुआएं भी देते हैं और मोहब्बत के साथ बच्चों को पढ़ा करके आपकी कौम के लिए एक खूबसूरत अमानत आलिम दीन की शक्ल में, कारी कुरान की शक्ल में, हाफिज कुरान की शक्ल में, मुफ्ती दीन की शक्ल में आपके हवाले करते हैं। जश्ने सब साला उर्से सरकार ताजुल औलिया, गालिबन 55+ साल गुजरे हैं अमजदिया का ये जो सालाना इजलास हो, 56, जहां पर मुफ्तियाने किराम, उलमाए किराम को आज दस्तारो सन से नवाजा जाएगा। बड़े अदब से अर्ज है, एक मुझे पहले कहना चाहिए था, आइंदा जब कभी स्टेज बने तो ये आने जाने वाला सब पीछे से रखा जाए और कोई भी अल्लामा, मुफ्ती, फहामा, फलाना, टकाना, हुजूर, हजरत, किबला, काबा वो पीछे आता जाए। कौन सा आलिम किस उन्वान पे कितनी कीमती गुफ्तगू कर रहा होता है, वही शुरू हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सारी पब्लिक हुआ जिंदाबाद कर रही है और हम यहां मुर्दाबाद कर रहे हैं। क्या बेहतर क्या है ये? बंद कीजिए इस रस्म को और अपने जलसों को बामकसद बनाइए। जहन में सोच कर, कल मैंने महसूस किया हमारे उलमा बड़ा कीमती खिताब कर रहे थे, मगर उसी खिताब के बीच में वो अच्छा एक नारे पे कनार भी हमारे यहाँ नहीं, माशाल्लाह 11 नारे होते तकरीबन। जब तक 11-12 न लग जाए तब तक हमारी सांस ही नहीं टूटती है। लहरा के बोलिए, फहरा के बोलिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए। अच्छा यूं बोल देंगे तो क्या मौत आ जाएगी? क्या है? और बड़े अदब से हम अपने बुजुर्ग उलमा की बारगाह में अर्ज करेंगे, खुदा ना अगर आपके नाम के नारे न लगे ना तो आप नाराज मत हो, इसलिए कि इसका इनाम ये पब्लिक क्या देगी यार, इनाम तो रब के जिम्मे करम। हाँ जी, जब उसका नंबर आएगा तो यही ऐलान हो जाएगा वो शमसुद्दीन कादरी आने वाला है, खत्म बात। लेकिन इस मिजाज को बदलिए, जब भी कोई तशरीफ लाता है ना तो सारी पब्लिक हजरत को देखती है और ये हुजूर बैठे बैठे या अल्लाह मैं कहां फंस गया था। ये मैंने महसूस किया हर जगह।
دوسرے ماشاءاللہ کل کا بڑا خوبصورت ایک مینجمنٹ تھا، تقاریر کے حوالے سے علماء کو عناوین دیے گئے تھے. کاش ہمارے مدارس کے جلسوں میں علماء کو عناوین دیے جائیں، ٹائم دیا جائے اور حضرت سے کہہ دیا جائے آپ کے نام کے ساتھ آپ کا عنوان اور آپ کا ٹائم بھی یہ لکھا ہوا ہے. جس دن ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو جتنے بہروپی مولوی ہیں نا، 3 تقریریں رٹ کر کے پورے ہندوستان کے خطیب اعظم بنے پھرتے نا بیٹے، یا تو راستے سے بھاگ جائیں گے یا محنت کریں گے. تو قیمتی باتیں ہماری قوم کو ملیں گی، مقصد کی باتیں ملیں گی. ایک حضرت مرحوم ہو گئے، اللہ جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیشہ ایک تقریر کرتے تھے. یو پی میں ملاقات ہوئی، کئی بار میں نے ان کی وہی ایک ہی تقریر سنی. تو ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ حضرت سے عرض کریں حضرت کوئی ایک اور دوسری نئی تقریر سنائیے نا. تو ہم لوگوں نے گزارش کی کھانا کھانے کے بعد میں حضرت ایک تقریر کوئی اور نئی یاد کر لیں. کہا کم وقت کہیں کا ایک کہیں بھی چھٹی نہیں مل رہی تو دوسری کون یاد کرے گا. ایک ہی تقریر میں ہماری تاریخ نہیں خالی ہے تو دوسری یاد کرنے کا نمبر کہاں آتا ہمارے کو. سوچئے جس قوم کے اسکالرز کا یہ مزاج بن جائے کہ قوم کو چاہے وہ کسی بھی مرض کی مریض ہو ایک ہی ٹیبلٹ دینا، ماشاءاللہ ہر مرض کی دوا یہ کروسین نہیں کھائے گا چاہے مر جائے. غلط طریقہ ہے. مزاج شناسی کی جائے، نبازی کی جائے، وقت کے چیلنجز کو سامنے رکھا جائے. آج ضرورت اس بات کی ہے، اسی ضرورت پہ آج قیمتی گفتگو الجامعۃ الرضویہ کی نئی بلڈنگ میں ہوئی. اسی ضرورت مدرسوں میں 5% بچے سے 10% بچے پڑھنے آتے ہیں. اسکول اور کالج میں ہماری قوم کے 90% بچے پڑھنے جاتے ہیں. کسی یونیورسٹی میں دیکھ لیں، کالج میں دیکھ لیں، کون ملے گا مسلمان کے نام پر اصلاحی، فلاحی، ندوی، مظاہری، قاسمی، سلفی؟ کسی کا آتا پتہ نہیں ہے. 2 چند مولانا، مفتی حضرت علامہ مولانا غلام یحییٰ انجم صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر فضل الرحمان چشتی صاحب، یہ چند لوگ ہیں، گنتی کے چند لوگ. اتنے چند لوگوں سے پورے ملک کی یونیورسٹیز اور کالجز کے ان بچوں کو مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے جو ہماری قوم کے بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں. ہمیں افراد تیار کرنے ہوں گے. اسی نہج پر کام کرنے کا پلان الجامعۃ الرضویہ امجدیہ کا ہے. خدا کرے وہ دن بھی آئے جو ہماری آنکھیں دیکھیں کہ اس پاکیزہ ادارے سے قوم و ملت کے نبض پر ہاتھ رکھ کر کے درد کا علاج کرنے والے ڈاکٹر پیدا ہوں، علماء کی شکل میں، صوفیہ کی شکل میں اور ڈاکٹر کی شکل میں. پہلے خانقاہیں ہی مدرسے ہوا کرتی تھی. خانقاہیں، درسگاہیں، وہیں پڑھائی ہوتی تھی، وہیں پلائی ہوتی تھی. پیر پڑھاتا بھی تھا، پیر پلاتا بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے جن جن کو پڑھایا، لکھایا اور پلایا وہ سب کے سب ولی بن کے ہوئے. سب ولی، اس لیے کہ وہ دل صاف کرتے تھے. دل، کل کا پیر دل صاف کرتا تھا، آج کا پیر اللہ ماشاءاللہ جیب صاف کرتا ہے. جی اچھا، بڑی حیرت ہے، 2 پیر لے رہے ہیں بھائی بھائی اور پوری قوم مریدوں کی جماعت اس کے کوٹ کا خرچہ دے رہی. ابے پگلے نہیں کہ یہ پیسہ اس پیر کی گدی کو بچانے میں ہی، مصطفیٰ کے گھر کو بچانے کے لیے جسے مدرسہ کہا جاتا ہے اس کو دو. لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے پیروں کے مقدمے میں خرچ ہو گئے، بھائی بھائی سے لڑ رہا اور پیسے قوم کے برباد ہو رہے ہیں. ابھی تو باضابطہ طور پر اس کا ٹرین چل رہا ہے. پوری ٹیم، ڈھولا، ہارمونیا، ٹنٹنیا، جنجنیا سب بجانے والا ایک گروپ ہے. کوئی کسی مولانا کی ضرورت ہے، ہم سب کو لے آئیں گے، سب کو لے آئیں گے. اور پھر پوری رات
غوث پاک کو دیکھنا حضرت کو دیکھیے، حضرت مولانا کو دیکھنا حضرت کو دیکھیے، قطب زمان کو حضرت کو دیکھیے، اور حضرت ہیں صاحب کہ وہ ہو، شرم نہیں آتی حضرت کو؟ حضرت کو شرم نہیں آتی؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی جناب میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ قوم کے پیسے کروڑوں روپے ہماری قوم کے صرف لوگوں کی سیج سجانے پہ خرچ ہو رہے ہیں، اور لوگوں دنیا تمہاری موت کی تیاری کر چکی ہے اور تم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہو۔ اب تک پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا بچہ عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو؟ اس بات کو سچ کر کے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے دکھایا۔ ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، لائر بن رہے ہیں، مفتی بھی بن رہے ہیں۔ ایک ہی شخص ہے، ڈاکٹر بھی ہے اور علامہ بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ ہم لوگ چاند پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں، پلاٹنگ۔ قرآن یہ نسخے کیمیا آپ کے گھر میں ہے ساتھ، آپ نے اس کو صرف مردوں کی بخشش کے لیے سجا رکھا ہے۔ جیسے کوئی مرا نا، اوئے ہے حضرت علامہ مفتی مجتبی شریف صاحب کی ولا ابا حضور کی جو ہے ڈیڈ باڈی تشریف آنے والی ہے، حضرت آج ہی ان کے لیے اور کل صبح اور 10ویں میں بخشش کی دعا کروائے۔ بلڈنگ پراپرٹی تم نے ٹھونس کے رکھی ہوئی ہے، یہ ٹھیکہ مولوی نے لیا بخشش کروانے کا؟ اگر اس مولانا نے یہ کہہ دیا کہ اوقات درس ہے، چھٹی کے ٹائم ہم آپ کے ابا کی بخشش کی دعا کریں، نہیں ابھی کرو ورنہ چندہ بند۔ اگر ابھی بخشش نہ کروانے کی دعا کری نا تو آیا نا رمضان میں چندہ لینے کے لیے 1 پیسہ نہیں دیں گے۔ اوہو دو وقت بہت شارٹ ہے، کوئی 5-7 منٹ میں آپ کے سامنے اور موجود ہے۔ بڑا درد ہے، ابھی کل محسوس بھی کیا گیا خطابات کے حوالے سے، اور حالات بھی ہمارے سامنے، ہم بھی نظر رکھتے ہیں میڈیا پر حالات زمانہ پر۔ ارتداد کے راستے میں بہت ساری خواتین ملت، قوم کی بچیاں بہنیں قدم بڑھا چکی ہیں۔ صرف مولانا بننا کافی نہیں ہے، آج کی تاریخ میں لاجیکل طور پر، نفسیاتی طور پر، عالمی مطالعہ کی میز پر بیٹھ کر کے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات دے کے انہیں تسلی بخش، اطمینان بخش جواب دے کے مطمئن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ سوال کرنے والا صرف انگریزی جانتا ہے اور ہم جواب دینے والے صرف اردو جانتے ہیں، تو کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ دیسی کوا مراٹھی بول، زبان یار من ترکی ولے ترکی نمیدار۔ میرا محبوب ترکستان کا رہنے والا ہے، وہ ترکی میں بات کرتا ہے اور مجھے ترکی آتی نہیں ہے، تو کیسے آدان پردان ہوگا؟ اس لیے ایک عالم کو انگلش بھی جاننا ضروری ہے، عربی بھی جاننا ضروری ہے، اردو بھی جاننا ضروری ہے، پرشین لینگویج بھی جاننا ضروری ہے، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں وہاں کی لینگویج جاننا بھی ضروری ہے۔ اس پر علامہ فضل اللہ چشتی نے کل خطاب فرمایا تھا، اور آج بھی انہوں نے کچھ نشانات بتائے ہمیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کیسے قوم کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ناستک بننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، ادھرمی، ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم وہ نہیں مانتے۔ دلیل آپ قرآن سے دیں جو وہ مانے گا نہیں۔ لاجیکل طور پر آپ کے پاس کیا پوائنٹ ہے کہ اس آدمی کو مطمئن کیا جائے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں ایسے بچے حضرت دیتے ہیں جو کہیں نہیں چلتا ہے، ایک دم کند ذہن، مند بدھی کا لوگ ارے پہلے جیسے مولانا نہیں پیدا ہوتے، آج کیا بات ہے؟ میاں پہلے جیسے لڑکے بھی دیتے ہیں آپ مدرسوں کو، جو ہر جگہ فیل ہو جاتا ہے، وہ ہم جدید میں اس کو یہی ڈال دیجیے، کہیں نہیں چلا، آپ چلا دیے کھوتا سکھا۔
ارے مرا ہوا بچہ لا کے مدرسوں کو دیتے ہو، پھر بھی یہ مدرسوں کا احسان ہے؟ مند بدھی کے دل پر قرآن کے 30 پارے کی تحریر یہ حفاظ لکھ کے بتاتے ہیں۔ یہ احسان کم ہے؟ قرآن صرف مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا بتائی گئی؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اقوام عالم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا۔ جس کی آواز 80 ہوتی ہے وہ گویا بن جاتا ہے۔ معاف کیجیے گا، آج کل یہی چل رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، 2 3 4 ایک پڑھے گا تو 3 لے کے بیٹھ پڑے۔ ارے کیا تیری موت آنے والی ہے؟ ڈھنگ سے پڑھنے دینا آپ اس کو یار، اللہ کے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، وقار کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنے دیں اس کو۔ معمولی بارگاہ سمجھتا ہے مصطفیٰ کی 1000 بار بشویم دہن سے مجھ کو بھولا، خلوص نامے تو گفتن کمالے بے ادبی۔ لوگ پوڑیاں بھرے ہوتے ہیں تھوپڑے میں اور ناطے پڑھ رہے ہیں، پوڑی بھرے میں گلکے میں، اور خطاب فرما رہے شرم آنے کے شرم۔ کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ پیارے کو؟ علامہ جامی نے کیا پیاری بات فرمائی، چسوئے من گزراری منے مسکیز ناداری۔ یا رسول اللہ، چسوئے من گزراری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نارائنت کنم جا یا رسول اللہ۔ یہ شوق پیدا کیجئے، یہ جذبہ جنوں پیدا کیجئے۔ آخری بات، اپنے گھروں کو مسلمانوں کا گھر بنائیے۔ اس امید پہ مت بیٹھیے کالج میں اس کو دین سکھایا جائے گا، وہاں تو ڈکیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر بناؤ تو گھر میں 2-4 مڈے ٹوٹیاں لگا کے رکھو تاکہ بچوں کو چلے پتا یہ کہ یہ وضو کرنے کی جگہ ہے۔ مسلح رکھ دو ایک کوٹری میں، بچہ گھٹنوں کے بل چلتا جائے نا تو پوچھے امی یہ کیا ہے؟ ماں بتائے بیٹے اس پر سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے گھر میں چاہے 25 ہی کتاب کا ایک کتب خانہ ہو تاکہ بچے آنکھ کھول کے محسوس کرے یہ کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں اس میں ہمارے دین کا پیغام ہے۔ جب آپ کا بچہ آنکھ کھولے تو ماں سجدے میں ہو، بہن تلاوت کر رہی ہو، باپ وضو کر رہا ہو۔ جب اس کنڈیشن میں کسی گھر میں بچے پروان چڑھیں گے، نہ وہ سلمان رشدی بن سکتے ہیں، نہ تسلیمہ نسرین بن سکتے ہیں۔ مذہب اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، الجامعۃ الرضویہ زندہ باد، تاج العالیہ کا شان ابد الآباد تک قائم رہے۔ بفیضان مصطفیٰ، السلام علیکم۔